پہلے کورس کرایا نیو یارک میں تو 80 لوگ آ گئے, اور پہلے دن 80. آپ کو پتا نا جب کلاس, ہاں I was absolutely surprised, but I was more surprised by what happened next. 80 لوگ آئے ہیں عربی کلاس میں. آپ کا کیا اندازہ ہے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن کیا ہونا ہے؟ ویسے تو ذہن یہ کہتا ہے کہ کم ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے 80 started, 120 finished. لوگوں نے اپنے کزنس کو بلا دیا, کسی اور کو بلا دیا, کیونکہ مجھے پڑھانے میں انجوائمنٹ ہے. So I make stupid jokes, I tell stories, Arabic class کا میں وہ سرکس زیادہ ہے, right? تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں نے پہلی دفعہ ریڈیو شروع کیا نا, تو لوگوں نے کہا جی اب آپ ڈیلس واپس آئیں, کیسے پتہ چلے گا آپ ڈیلس آئیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں ریڈیو پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو میں 12 گھنٹے شو کر لوں گا اور سب کو پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے از اٹ پاسبل؟ میں کہ وائی ناٹ, ایک چائے کی پیالی دے دینا, میں بیٹھ جاؤں گا. اینڈ دین میں بیٹھ گیا, اور میں بیٹھ گیا. سو بالکل اسی طرح لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ہوپ یو آر ہیونگ فن لسننگ ٹو استاد نعمان علی خان. واپس آتے ہیں, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے, لیکن ایک بات, جب آپ واپس آئیں گے تو اگلے جو سیگمنٹس ہیں اس میں اس سے بھی بہتر باتیں, اس سے بھی بہتر معلومات اور ایجوکیشنل چیزیں جو ہیں وہ ہم کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. تو رہیے گا ہمارے ساتھ من چاہے تو. Welcome back ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. I'm sure everybody is glued to their radios and TVs. Azad in conversation with استاد نعمان علی خان. اور وقت ہمارے پاس ٹی وی کے لیے کیونکہ کم ہے, اس لیے پروگرام کے اینڈ میں آپ ضرور دیکھیے گا شو, کیونکہ اس میں ایک بہت اسپیشل اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے TV1 کے ویورز کے لیے. سر, ہم پہنچے تھے انٹرپرینورشپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی جی, کہ یہ کورسز جب میں نے شروع کیے کرنے اور اس ماڈل کو ٹرائی کیا, اٹ واز سرپرائزنگلی سکسیزفل. یہاں نیو یارک میں کلاس کی, کسی نیو جرسی سے کال کر دی کہ آپ, میرے کزن اس کلاس میں تھے, آپ یہاں بھی آ کے کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہاں سے میریلینڈ کی کال آ گئی, وہاں سے کیلیفورنیا کی کال آ گئی. کرتے کرتے 3-4 سال کے دوران میں نے تقریباً 70-80 کمیونٹیز امریکہ میں وزٹ کی اور کورسز کیے مختلف جگہوں پہ. میجورٹی میری اٹینڈنس بھی عجیب سی تھی. وہ ہوا یہ کہ جب ریلیجس ایجوکیشن کی بات آتی ہے یا عربک ایجوکیشن کی بات آتی ہے, آپ امیجن کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آ کر پڑھیں گے جو پہلے ہی ریلیجس مائنڈیڈ ہوں, داڑھی شاڑی کا اہتمام ہو. ویسے بھی ہم لوگ ماسٹر ہیں مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے, رائٹ, باقی لوگوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں. لیکن میرے کورسز کی سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ اس میں ایسے لوگ آ رہے تھے جو مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہیں, اور جو نان مسلمس بھی آ رہے تھے, اور لوگ جو یعنی جنہوں نے کبھی کسی ریلیجس گیدرنگ میں کبھی اٹینڈنس نہیں کی, بیکاز آف دا لو آف دا لینگویج, بیکاز آف کیوریاسٹی, بیکاز مے بی جب میں بات بھی کرتا ہوں, خطبہ بھی دیتا ہوں, کوئی اور دین کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں, they came and told me, I didn't realize this, انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ ہمارے جیسے ہیں, آپ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں, میں اپنے جیسا ہی ہوں. چلو ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے جیسا ہوں. وہ جو ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے سوالوں کے بیسک لیول کے اوپر جواب دیں اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ ان کو دے سکتے. تو میرے نزدیک اس کا نا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اس میں ہاتھ ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یو کین ہیو 2 perspectives. ایک ہے آپ ٹیچر کی طرح پڑھا رہے ہو, اور ایک ہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہو. یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھا سیکھ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بھی ایک دن ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دماغ میں بھی کچھ کنفیوژنس تھیں, اور آپ ان کو پریمپٹ کر کے نیچے سے اوپر لوگوں کو لا رہے ہو, اوپر سے نیچے نہیں ان پر ڈال رہے کوئی چیز. مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو پروف کرنے کی مجھے کتنی عربی آتی ہے اور کتنا قرآن مجھے آتا ہے اور کتنی ہسٹری کا مجھے نالج ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پروف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میری جاب ہے لوگوں کے لیے کسی بات کو سمجھنا, اس کو آسان کرنا, اس کو ایسے سکھانا یا اس کو ایسے بتانا کہ بات وہ خود بھی بعد میں اس کو ریپیٹ کر سکیں, کسی اور کو سکھا سکیں. دیٹس دا پوائنٹ آف ایجوکیشن. ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ دس بیکیم این انٹرنیشنل اینٹی. بھیا نیو یارک سے میں موو ہوا یہاں ٹیکسس میں 2008 میں, یہاں انسٹیٹیوٹ شروع کی. الحمدللہ امریکہ کا پہلا اسکول ہے ایکچولی ان آل آف دا ویسٹرن ورلڈ. اٹس دا فرسٹ اسکول ویئر پیپل کم فل ٹائم ٹو لرن عربک فرام مسلمس. ورمانٹ انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز ہے, لیکن وہاں چائنیز, ہیبرو, عربک سب پڑھائی جاتی ہے, بٹ اٹس نان مسلمز اینڈ ماڈرن عربک. اگر آپ نے قرآن کی زبان پڑھنی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک 1 semester آف فرام کالج, میرے پاس ڈاکٹرز آنے شروع ہوئے, کالج اسٹوڈنٹس آنے شروع ہوئے, پروفیشنلز آنے شروع ہوئے سیبیٹیکل لیو لے کے, اور 9 مہینے کے لیے میرے کورس کے لیے آئے. یا پچھلے 6 سال سے اب چل رہا ہے. اب الحمدللہ آئی ڈونٹ ٹیچ اٹ, آئی ہیو ٹرینڈ ادر ٹیچرز, اب وہ اس کو رن کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم یہ پروگرام جو ہے یہ انٹرنیشنل ہونا شروع ہوا, اور مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ریچ کہاں تک پہنچ چکی ہے. میرے پوڈ کاسٹ تھے, اس میں قرآن پر لیکچرز دیتا ہوں. ہمارا سرور جو ہے وہ کریش ہو گیا. میں نے کہا کیوں کریش ہوا؟ 3 TB being downloaded every day. 3 TB.
اتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور جگہ جگہ سے مجھے ای میلز آ رہی ہیں, منسٹر آف فائنانس فرام ملیشیا اور CEO آف دس آئل کمپنی, وائی ڈڈ یو اسٹاپ پوسٹنگ نیو لیکچرز, آئی واز ڈاؤن لوڈنگ دیم اینڈ لسننگ ٹو دیم. کہاں کہاں سے لوگ نکل آئے ایسے ایسے کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. اور اسی کے تھرو پھر آل سرکلز میں بھی اس کام کو اٹینشن ملی. میں سیکھ نہیں کر رہا تھا اسے, لیکن ادھر سے ہی لوگوں کی انٹرسٹ آئی. یہاں پر US میں فار ایگزامپل ایک تو مسلم کمیونٹی کی اپنی کنسرنس ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں, ایکسٹریمزم کے بارے میں. اسی طرح لوگ انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہیں, وائٹ ہاؤس میں ہیں جن کو اس بارے میں کنسرن ہے. آئی گاٹ اے کال فرام پریزیڈنٹ اوباماز آفس کہ وی نیڈ یور انپٹ فرام دا کمیونٹیز پرسپیکٹیو آن سرٹن ایشوز. تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہے اس انپٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا 25 لوگوں کو انوائٹ کیا. میں نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ 25 لوگوں کو اگر آپ نے انوائٹ کیا تو کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, تھینک یو. پھر انہوں نے ایک اور میٹنگ رکھی, اس میں 4 لوگ تھے, وہاں 5 لوگ تھے. And then they invited me again, and then I went, and I did actually speak to the president. Okay. And about these issues. اسی طرح ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع ملا. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ اس کام میں جو ایسنس ہے کام کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں in a language that they can appreciate and to give them a better alternative. Okay. That's it. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی. الحمدللہ میری نیت تو یہ ہے ایکسپینشن کے بارے میں کہ اب بینہ کے چیپٹرز, فزیکل چیپٹرز, ایک تو آن لائن ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, لیکن اس کے فزیکل چیپٹرز انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ میں کھلیں, ملیشیا میں کھلیں, آسٹریلیا میں کھلیں. ٹھیک ہے, اگلے 3-4 سال کے اندر. آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ 10 years I want to see centers open in 30 countries. انشاءاللہ. اور اب آتے ہیں جی اس بات کی طرف جس کے لیے یہ سارا سما جو ہے, یہ سما سارا باندھا گیا ہے تاکہ ہم نعمان علی خان صاحب سے وہ چیزوں کے بارے میں وہ چیزیں سیکھ سکیں اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں جن میں ایک عام آدمی نہیں بات کر پاتا. آج کا وہ عام آدمی میں ہوں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں عام آدمی کو. اور نعمان سے ہم پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اس کام کے لیے, اور رب نے اس کام کے لیے ان کو چنا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ, کروڑوں ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. سو کچھ بیسک چیزیں ہیں جو جب میں شوز کرتا ہوں ٹی وی کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کا جو پرسپیکٹیو ہے نعمان سے لوں. ایک عام آدمی ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ پوچھتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیتا کلیئرٹی میں کہ ان کا رب جس نے ان کو کریٹ کیا ہے وہ ان سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا. اگر آپ یہ سوال مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے تو میں آپ کو اس قسم کا جواب دیتا. آپ کا امپریشن یہ ہوتا کہ رب مجھ سے اتنی چیزیں مانگ رہا ہے کہ میں اس کو کبھی نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. اور میں جو کچھ بھی کر لوں میں ناکام ہوں. میں ایک گنہگار اور گھٹیا انسان ہوں, اور چانسز 99.9% یہی ہے کہ میں جہنمی ہوں. ٹھیک. اور اتنا ڈرا ہوا ہے. یہی بدقسمتی ہے میری کہ میرا رب جو ہے اس نے بہت ہی زیادہ بھاری کام مجھ سے کروانے, اور وہ میں ایک تو میں کر نہیں سکتا, اور کر بھی لیتا تو شاید اس میں کوتاہی اتنی ہوتی کہ وہ قبول نہ ہوتے. لیکن الحمدللہ آپ یہ سوال 10 سال بعد پوچھا ہے. یہ خدا نے ہم کو ملایا, یہ ایک وقت پہ ہے جہاں پر میں بھی وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں شعور کی, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی. اسی لیے میں نے چاہا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں. تو اس سے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات, یرید اللہ لیخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, سورۃ النساء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خاص تمہارے لیے زندگی کو ہلکا کر دے. لیخفف عنکم, تم پر سے بوجھ اٹھا کر تمہارے لیے چیزیں ہلکی کر دے. وخلق الانسان ضعیفا, اور انسان کو تو کمزور ہی بنایا گیا تھا. یعنی اگر تم طاقتور ہوتے تو تم پر بھاری بوجھ ڈالے جاتے, تم پر تو ہلکا بوجھ ڈالا گیا. دوسری بات, الا من رحم ربک ولذلک خلقهم, سوائے ان لوگوں خاص لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو جنت میں جائیں گے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحم دیا. ولذلک خلقهم, اور اسی لیے تو انہیں بنایا تھا, جنت کے لیے ہی بنایا تھا. تیسری بات, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے. اب ہم تو یعنی اگر ہمیں کہیں وہاں سے ہوا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے, یہ تو بہت ہی اونچی جنت کی بات ہو رہی ہے. کہا گیا یرثون الفردوس, ان کو وہ فردوس وراثت میں ملے گی. آپ مجھے یہ بتائیں وراثت میں کب چیز ملتی ہے؟ جو جب آپ ہی کی بنتی ہو. آپ ہی کی بنتی ہو تو وراثت میں ملتی ہے, وقت پہ ملتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان کے لیے نہیں, تمام انسانیت کے لیے فردوس میں گھر بنایا. ہر انسان کے لیے اس کا اپنا گھر, کسی جنت کے کسی لو لیول میں نہیں, ہائیسٹ لیول میں اس کا گھر ابھی سے تیار ہے. خدا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اگر اس نے گھر بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟
تاکہ آپ اس میں رہیں. اللہ تعالیٰ کا پلان ہر انسان کے لیے یہ ہے, اس کا ارادہ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرے. یہ چیزیں میں آپ کے لیے اس لیے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ہماری ریلیجس ڈسکورس ہے نا, جو خاص کر انڈیا, پاکستان, ایون عرب ورلڈ میں جو دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ڈرایا جاتا ہے, بہت ڈرونا خدا ہے, یہ بہت غصے والا خدا ہے, بہت سزاؤں والا خدا ہے, اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا, یہاں تک کہ اصل آفت تو مسلمانوں کی ہے. اتنی ڈپریشن ہو جاتی ہے انسان کو یہ خطبے سن کے, یہ لیکچر سن کے, کہ انسان سمجھتا ہے میں اس دین میں کر کیا رہا ہوں یار. ٹھیک ہے, انسان دین کی طرف آتا ہے اطمینان کے لیے, سکون کے لیے, اور یہ چیزیں سن کر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور پھر obsessive compulsive ہو جاتا ہے. نماز پڑھی, پتہ نہیں نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں, میں اتنی کوتاہی, اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قبول نہیں کرے گا, وہ بھی قبول نہیں کرے گا. لوگ میرے پاس آتے ہیں, پہلی بات یہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں, میں بہت گناہ گار ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. یار تمہیں کس نے کہہ دیا تم گناہ گار ہو؟ تمہیں کس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے ہیں ایسے گاؤں میں جہاں پر لوگ بتوں کی پرورش سینکڑوں سال سے کر رہے ہیں. ان کو جا کر کیا کرنا؟ ان کو ڈرانا, ان کو ڈانٹنا. یسرا ولا تعسرا, تم دونوں جاؤ, لوگوں کے لیے کام آسان کرنا, ان کے لیے مشکل مت ڈالنا. یہ کہا گیا انہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں پر اتنی مشکل ڈالی, دوسروں کو کیا رہ گیا؟ دوسرے تو ویسے ہی جہنمی ہم سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں مانگا. عامل الصالحات کے الفاظ آپ نے عربی میں پڑھے ہوں گے, اس کے ترجمے میں جو چیز مسنگ ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. صالحات کا لفظ عربی میں اس کو کہتے ہیں جمع قلہ, یعنی بہت تھوڑے چھوٹے اچھے کام. بہت زیادہ اچھے کام ہو تو صالحہ کہا جاتا ہے, بہت کم ہو یعنی ایک ہاتھ میں دو ہاتھ سے کم میں آپ گن سکیں, اس کو صالحات کہتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے کچھ تھوڑے بہت اچھے کام کیے. خدا نے کوئی سینکڑوں اعمال کی لسٹ نہیں بنائی. آپ کو ایک دو کام بہت برے ہیں, وہ آپ سے یحرم علیہم الخبائث, جو چیزیں خبیث ہیں, گندی ہیں, فلتی ہیں, ان سے دور رہنے کو کہا ہے. ام الخبائث. ہاں, اور یہ باقی کچھ اچھے کام آپ کو کرنے کو کہیں. یہ فنڈامنٹلز ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو اوور ویلم کر لیتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ان سے ان کی یہاں تک کہ اچھے کام بھی قبول نہیں کرے گا. سو ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ہم لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو ایکسپیکٹیشن میں ڈال کے اوور ویلم اور اسٹریسڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ہم رب کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں, لوگ آپ کی غلطی دیکھ کر آپ سے کہتے ہیں خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ فتویٰ تو وہ لگا ہی نہیں سکتے. اور لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ برے انسان ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے چیٹنگ کی ہے, یا آپ نے اپنے پیرنٹس کی جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, تم نے کہ ہماری امیدوں پر پانی پھیرا, یہ کیا وہ کیا. لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں. جب لوگ آپ سے امید ہٹا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شاید خدا نے بھی مجھ سے امید ہٹا لی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں کے امپریشن کو آپ خدا